بتائیے گا کہ رات جو شیڈول آیا الیکشن کا اس کے حوالے سے جو ہے نا 22 تاریخ کو جو ہے نا وہ کاغذات نامزدگی کا وہ جو ہے پروسیس سٹارٹ ہوگا، تو کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کریں گے؟ جو نااہلی کی تلوار ان کے ساتھ پہ لٹک رہی ہے توشہ خانہ کو، وہ ایک درخواست جو ہے اس ٹائم لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو ہے وہ پینڈنگ ہے، کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے یا نہیں کریں؟ جی ضرور انشاءاللہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، اور میں عدلیہ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ آپ نے نواز شریف کو ریلیف دیا ہے اور جس تیزی کے ساتھ شہباز شریف اور ان کی فیملی کے مقدمات ختم کیے ہیں، تو بھائی انصاف کا فیصلہ یہ ہے کہ ہمارے فیصلے تو کر دیں، وقت پہ فیصلے تو کر دیں، اور وہی عامر فاروق صاحب کے پاس بھی ہے، وہاں لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہے، ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس سے پہلے فیصلہ آ جائے گا اور انشاءاللہ عمران خان صاحب شعیب شاہین صاحب مسلم لیگ نون کی جانب سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ فیلڈ مل رہی ہے نہ لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، تو اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف ہے وہ انتخابات ملتوی کروانا چاہتی ہے۔ اور دوسری جانب چیف جسٹس کی جانب سے ایک سوال اٹھایا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف متعلقہ جو فورم ہے اس سے رجوع نہیں کرتی، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے ہی رجوع کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو متعلقہ فورم ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن پچھلے کئی سالوں سے کر رہا ہے، مجھے بتائیں فارن فنڈنگ حنیف عباسی کیس میں کہا گیا کہ اکاؤنٹس تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اکراس دی بورڈ آپ چیک کریں، ہمارے تو آپ نے چیک کر لیے، مجھے بتا دیں باقی کسی پارٹی کو ہاتھ لگایا؟ توہین الیکشن کمیشن ہمارے علاوہ سب نے تنقید کی ہے، ہمارے علاوہ ہمارے لیڈر کے علاوہ عمران خان کے علاوہ کسی اور کے خلاف پروسیڈنگ کی نہیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن دوسری مرتبہ ہم نے کرا کے ان کو دے دیا، ہمارے اوپر اعتراض ہے، کسی اور پارٹی کے اوپر اعتراض نہیں ہے، ہمیں ابھی تک سمبل نہیں ملا، باقی ساری پارٹیوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، ساری پارٹیز کو ورکرز کنونشن اور جلسے کرنے کی اجازت ہے سوائے پی ٹی آئی کے۔ مجھے بتا دیں کہ جو ہے ہی پارٹی بنا ہوا اس کے پاس ہم لینے کیا جائیں گے؟ اس کے تو خلاف گئے ہیں ہم عدالتوں میں، ہم کہے ہیں کہ جناب آپ عدلیہ سے الیکشن کرائیں، ان لوگوں کے ذریعے جو آنےسٹ لوگ ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، ہم چیف جسٹس سے مطالبہ کر لیتے ہیں آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیں۔ کیا جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کی آنکھیں اور کان ہیں آپ معاشرے کے، مجھے آپ صحافیوں سے ایک غرض ہے، مجھے بتائیں آج فری اینڈ فیئر الیکشن ہو رہا ہے؟ اور جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں نون لیگ والے اور شہباز شریف کی بات کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا مہرا ہوں اور اس پہ مجھے بڑا فخر ہے، تو مجھے بتا دیں وہ آنکھ کا تارا جو بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو، وہ جس کو ایک شعر ہے، بنائے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اطراتا وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا تھی، اگلا فقرہ تو اس نے کسی کی وجہ سے کہا تھا، لیکن مجھے بتا دیں کہ کسی کے کندھے استعمال کر کے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ پھینک کے آپ نے بوٹ کو عزت دو کا نعرہ اٹھا لیا، آج آپ کی پاپولرٹی 2 سے 4%، 10% نہیں ہے، اور آپ باتیں کرتے ہیں اس پارٹی کے خلاف جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ ہم تو 3 مرتبہ، تفصیل آپ کو بتا دی، 3 مرتبہ ہم عدالت میں گئے ہیں الیکشن کے لیے، انہوں نے کیوں نہیں کرایا الیکشن اس وقت؟ کے پی اور پنجاب میں کرا دیتے، آپ کو پتہ چل جائے گا، اور پچھلا جو ضمنی الیکشن ہوا تھا اس کے رزلٹ آپ سامنے رکھ لیں، تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، ہم تو اتنے عرصے سے الیکشن مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ ظلم کراؤ گے اپنی لوگوں کے ذریعے، اگر آپ ظلم کراؤ گے اپنی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے، انہی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے آپ الیکشن بھی کرانا چاہو گے، ہمارا تو صرف ایک مطالبہ ہے نا کہ آپ ان کی بجائے ججز سے کرا لو، ان کو کیا تکلیف ہے؟ بھائی ججز جو ہیں وہ بھی کمپرومائزڈ ہے بہت سارے، لیکن اس کے باوجود کچھ تو منصف ہوں گے، کچھ تو اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کریں گے۔ ہم تو اس لیے چاہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں۔ اس لیے پی ایم ایل این جھوٹ بول رہی ہے، وہ فراڈ کر رہی ہے، وہ صرف اور صرف سہارے ڈھونڈ رہی ہے، آج پبلک نے ان کو ٹھکرا دیا ہے، اس لیے وہ ہمارے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں۔ موجودہ سیاسی حالات دیکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم پاکستان کا آگے عام انتخابات سے پہلے ہی کوئی نام فائنل کر لیا گیا ہے؟ اگر واقعی فائنل کر لیا گیا ہے تو کن بنیادوں پہ کیا گیا؟ دیکھیں یہ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے نا وہ اہم حقوق کی جنت میں رہتے ہیں کہ جو نام فائنل کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں، عوام نے ان کے ناموں پہ کانٹا لگا دیا ہے، تو لہٰذا یہ جو کچھ سوچ رہے ہیں ان کے خلاف آئے گا، اور انشاءاللہ عوام 8 فروری کو باہر نکلے گی، اور انشاءاللہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے گی، اور حکومت انشاءاللہ پی ٹی آئی بنائے گی۔ کے وکلاء نے بڑی کوشش کی تھی کہ سائفر ٹرائل میں اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ صحافیوں کو ان کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی، سوشل میڈیا پر بھی آپ سائفر کیس کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے ہیں، سامنے حوالے سے آپ کیا جو ہے وہ اگلا کوئی لاہر عمل؟ دیکھیں سائفر کیس میں ڈویژن بینچ آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، نیچے والی جج ابو الحسنات ذوالقرنین ایک متعصب جج ہیں، ان کا فیصلہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے برعکس ہے،
آئین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. اس لیے مجھے یہ بتائیں، ایک اللہ ان کی مغفرت کرے ذوالفقار علی بھٹو، ایک مردہ شخص کی تو آپ مقدمے کر رہے ہو اوپن کورٹ ٹرائل میں، اور ساری دنیا دیکھ سکتی ہے، لائیو سٹریمنگ کر رہے ہو. اور بھائی ایک زندہ شخص ہے، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہے، اس کا مقدمہ آپ پبلک کے سامنے نہیں لا سکتے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ آپ ڈرتے ہو، اس لیے کہ آپ کو شک خوف ہے کہ بڑے طاقتوں کے نام آ جائیں گے، اس لیے کہ وہ جو سازشی عناصر تھے جو کہتے تھے بیگرز آر ناٹ چوزرز، ان غلاموں کے کٹے چٹے کھل جائیں گے، اس لیے کہ ان کے سازشی کردار سب کے سامنے آ جائیں گے، اور آپ ان کے سامنے اوپن ٹرائل نہیں کرنا چاہتے. یہ توہین عدالت ہے. انشاءاللہ ہم اس کو چیلنج کریں گے. غیر افضل مروت اس وقت گرفتار ہے، اس حوالے سے کوئی بات نہیں. ہم میرا ٹویٹ اس میں ٹویٹ بھی آ چکا ہے. کل ہمارے اپنی کور کمیٹی میں بیٹھ کے بھی ہم نے اس کو کنڈیم کیا ہے، اس سے پہلے بھی کیا ہے، پریس کانفرنس میں بھی کیا ہے. تو لہٰذا اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بیان اپنا